محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا بھارت اردو ٹائمز یوٹیوب چینل پر۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجئے۔ جی ہاں دوستو، اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے مکمل ویڈیو سماعت فرمائے۔ معروف و مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع قاسمی کو 4 فروری 2016 کو لکھنؤ ATS نے ہردوئی کے قریب گرفتار کیا تھا، جس میں انہیں 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ آج 6 سال 8 ماہ 28 دن بعد دہلی عدالت نے انہیں تمام الزامات سے بری کرتے ہوئے رہائی دے دی ہے۔ رہائی کے بعد مولانا اپنے گھر رامپور پہنچ گئے ہیں۔ عدالت نے انہیں رہا کرتے ہوئے تمام الزامات سے بری قرار دیا اور کہا کہ مفتی صاحب پہ قصور ہے۔ رہائی کی خبر کے بعد سوشل میڈیا کے معروف پلیٹ فارم پر مولانا آصف انصار ندوی نے لکھا کہ مولانا عبدالسمیع صاحب کو 2016 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہی معروف الزام جو مسلمانوں کے لیے بھارتی حکمرانوں کے دلوں میں پیوست ہے، یعنی کہ حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب دہشت گرد ہے۔ مہینوں نیشنل میڈیا پر خطرناک دہشت گرد کی گرفتاری کا ذکر شور انگیز رہا، اور آج قریب 7 سالوں کے بعد مولانا رہا ہوئے تو بس خاموشی ہی خاموشی ہے۔ ان 7 سالوں میں مولانا ملت کے حافظے سے بھی محو ہو گئے۔ مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب بھارت کے ان مقررین میں سے ہے جو نہایت سیدھی ہوئی تقریر کرتے ہیں۔ ان کی تقریروں میں جادو ہوتا تھا۔ ہم نے مولانا عبدالسمیع صاحب کو بھارت کا ایسا مقرر دیکھا جو بے حد مرتب اور شعوری گفتگو کرتا ہے۔ عوامی گفتگو بھی معرکے کے فرماتے تھے اور تحریکی و علمی گفتگو بھی نہایت نپی تلی کرتے ہیں۔ جے پور کے ایک اجلاس میں مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب اور مولانا سید سلمان الحسینی صاحب کی تقریر ہوئی، اور سننے والوں کا عام تاثر یہ تھا کہ مولانا عبدالسمیع صاحب کی تقریر فائق ہے۔ مولانا ملت کے عظیم اثاثہ ہے۔ 7 سال کی جرم بے گناہی کی سزا کاٹ کر آج باعزت بری کیے گئے، تو نہ نیشنل میڈیا میں کوئی خبر ہے، نہ سوشل میڈیا پر کوئی سرسراہٹ۔ شاید اردو کے اخبارات میں کسی کونے میں 2 سطر آ جائے۔ مولانا کی رہائی کے بعد یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے قید کے دوران قرآن پاک حفظ کر لیا۔ جی ہاں دوستو، یہ بہت بڑی خبر تھی۔